الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر لیے حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ مفتی سجاد اتاری مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اور آج ہمارا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیو ایئر کے حوالے سے کچھ سوالات کو شامل کیا جائے۔ آپ اپنے سوالات کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ممکن ہے صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ابھی ہی آپ جو ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، یہ اس سلسلے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے پاس سوال موجود ہیں ابھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ نیو ایئر کے موقع پر بعض جگہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر کے موقع پر نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ کیا یہ سنت ہیں یا شریعت نے ان کو لازم قرار دیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ 21ویں سال کے اختتام پر آپ نوافل ادا کریں، اور نہ ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی ایسی بات ثابت ہے۔ البتہ آج کل گزشتہ کچھ سالوں سے جو اس موقع پر بالخصوص ایک طوفان بدتمیزی کہیں وہ جس طرح برپا ہے، نوجوان مرد عورتیں جس طرح اس رات جو ہے وہ نیو ایئر کے نام پر جو ہے وہ حدود کراس کر دیتے ہیں، ان مواقع کو دیکھتے ہوئے بعض نیک صالحین علماء اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ جب عوام جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہی ہے تو ان کو اس برائی سے بچانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی دی جائے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کا ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، متبادل دیا جی جائے، کچھ متبادل کر دیا رہے ہیں جائے۔ تو ہم کریں کیا؟ تو اس لیے اس موقع پر اگر ان کو اس لیے جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے یا شریعت نے اس کو لازم قرار دیا ہے، تو شریعت نے اس کو لازم قرار نہیں دیا۔ اسی طرح ان افراد سے بھی گزارش ہے کہ جب اس طرح کے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ جناب یہ بدعت ہے۔ در حقیقت اگر اس کی غرض و غایت یعنی انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک ایسا متبادل دیا جائے کہ جس میں وہ اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، بالخصوص ان لمحات کو کہ جن لمحات کے لیے نوجوان انتظار کرتے ہیں، شور شرابہ اور دیگر کئی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ ان لمحات میں کسی ایسی محفل میں ہیں، کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، یا وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے نوافل ادا کرنے سے منع بھی نہیں کیا ہے، بس ممانعت صرف اس بات کی ہے کہ جو چیز شرعاً ثابت نہیں ہے اس کو لازم نہ کہا جائے اور اس کو شریعت کا جز اور حصہ نہ قرار دیا جائے، تو اس صورت میں ممانعت ہوتی ہے۔ ورنہ تو ہر مسلمان کو ترغیب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے، اور بزرگان دین سے ثابت بھی ہے کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اب اگر اس نیت سے کوئی کسی کو بلاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے تفصیلاً جواب ارشاد فرمایا۔ تو ایک سوال اور میں ادھر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو کیا نیت کیا کرے گا؟ ادھر اس میں کوئی نیت خاص نہیں ہے، نہ اس رات کی نیت خاص ہے، نہ اس ایونٹ کی نیت خاص ہے، بلکہ وہ 2 رکعت نماز نفل کی جس طرح عام نیت کی جاتی ہے اس طرح نیت کر کے نوافل ادا کرے۔
اور جن کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ یا اللہ نہ صرف اس رات بلکہ اس رات کی برکت سے ہماری ساری راتیں عبادتوں والے بنا دے۔ نہ معلوم کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جو ہے وہ موقع پر عبادت کرنے کی برکت سے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہی تبدیل فرما دے۔ تو اس لیے اس کی کوئی خاص نیت بھی نہیں ہے، جس طرح نوافل کی نیت کی جاتی ہے مطلقاً، اسی طرح نیت کر کے نوافل جتنے بھی چاہے ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ 2 ادا کریں 4 ادا کریں، لیکن جن کے اوپر جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرنے کی بجائے اپنے فرائض جو قضا ہو چکے ہیں ان کو ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، حافظ ذوالقرنین قادری بھائی کہہ رہے ہیں کہ سویٹر کو فولڈ کر کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سویٹر کو نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے عام طور پر، تو جو نیچے سے فولڈ کرنا ہوتا ہے وہ تو عادتاً ہے، عرفاً بھی سویٹر نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سویٹرز کے بازو لمبے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ فولڈ کیا جاتا ہے، وہ فولڈ کرنا بھی عرف و عادت کے مطابق فولڈ کرنا ہے، اس فولڈ کرنے سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ رفع یدین کب منسوخ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کیا بھی، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی آخری زندگی کے آخری ایام تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوبارہ رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ رفع یدین نہ فرمانا، اس عمل کو ترک کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو وہ پہلے والا عمل تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہی گویا کہ منسوخ فرما دیا، اور پھر ہمیشہ جو مواظبت اختیار کی ہے وہ رفع یدین نہ کرنے پر کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہر کسی کے لیے مدینے جانا ضروری ہے؟ جو عمرہ کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا تو اب وہ مدینے بھی جائے؟ اگر اس اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے گیا، جو حج کرنے کے لیے گیا، تو کیا اس کا مدینے جانا ضروری ہے؟ جو حج اور عمرے کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کی بھی حاضری دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے حج کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شفاعت نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم کی۔ جو پہلی حدیث پاک میں نے بیان کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ شفاعت نہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ جفا کی کے الفاظ ہیں کہ اس نے مجھ پر جفا کی، ہاں جو میری قبر کی زیارت کو آیا اس پر میری شفاعت لازم ہوئی۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی قبر مبارک کی زیارت، آپ کے روضے مبارک کی زیارت کرنے کو بھی ضرور جائے کہ اس کے اوپر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی خوشخبری موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ جب وہ حج اور عمرے کے لیے جائے تو مدینہ پاک بھی جائے۔ اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیا ہر مسلمان کا مدینہ جانا ضروری ہے، ضروری اس معنی میں تو نہیں ہے کہ فرض یا واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جس مقدس سرزمین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے۔ تو اس اعتبار سے جانا ہر انسان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔
آپ بھی یہ سلسلہ جلدی جلدی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ساتھ جڑ سکیں۔ شاہد جمیل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، یہ نوافل ہیں، اور اس کی نیت جو ہے وہ مطلقاً اگر نفل کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل تو بھی اس سے ادائیگی ہو جائے گی، اگر صلاۃ اوابین کے نام سے نیت کریں گے تو بھی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی سویٹر فولڈ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تھا، تو ایک اور سوال اسی حوالے سے ہے کہ کپڑے فولڈ کر کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بعض لوگ پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں، بعض لوگ آستینیں فولڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، فولڈ کرنے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فولڈ کرنا عرف و عادت کے مطابق نہیں ہے اس فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ تو اس حدیث پاک سے علماء نے استدلال کیا کہ نماز میں یا نماز سے پہلے کپڑے سمیٹنا یعنی فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز میں فولڈ کرے گا عمل کثیر ہو جائے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک ہے خلاف عادت فولڈ کرنا، جیسے جو ہے وہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لیا، شلوار کو اوپر سے گھرس لیا، یا اپنے جو ہے وہ بازو فولڈ کر لیے، تو یہ خلاف عادت فولڈ کرنا ہے۔ ورنہ تو ہمارے یہ جو کفیں ہوتی ہیں یہ بھی فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کالر ہیں یہ بھی فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ عادتاً اسی طرح ہی پہنے جاتے ہیں، تو یہ اگرچہ فولڈ کیے ہوئے ہوں اس فولڈنگ کا اعتبار نہیں ہے۔ تو سویٹر بھی عادتاً جو نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے تو وہ خلاف عادت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر کراہت تحریمی والا حکم نہیں ہوگا۔ محمد آصف اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے آئینہ ہو، شیشہ ہو، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ الماری ہوتی ہے، شوکیس ہوتا ہے، تو مسجد کی کھڑکیاں ہی بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ شکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نماز میں یعنی ایسی چیز نمازی کے سامنے کہ جس سے نمازی کی توجہ بٹے نماز سے اور وہ نماز سے غافل ہو جائے، ایسی چیز نمازی کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے جیسے شیشہ ہے یا جو چیزیں آپ نے سوال میں ذکر کی ہیں کہ سامنے جو ہے وہ الماری ہوتی ہے یا کھڑکیوں میں عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس عکس آنے سے نماز کے اوپر، نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا کر اپنی صورت دیکھنے کے اوپر مشغول ہو جاتا ہے تو وہ صرف شیشے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دیوار کو بھی غور و فکر کر کے دیکھتا رہتا ہے، نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے، تو یہ بھی اس کا عمل ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو بہرحال اگر شیشہ سامنے ہے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر شیشہ سامنے ہونے سے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے، توجہ بڑھتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شیشے کے سامنے نماز نہ ادا کرے۔ سفیان اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مایوسی اور ڈپریشن کا علاج بتا دیں شریعت کی روشنی میں۔ پہلے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مایوسی اور ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں۔ اگر مایوسی اور ڈپریشن کے اسباب ایسے ہیں کہ جس کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ کہ ایک بندہ بالفرض کسی سے قرضے لیتا رہتا ہے، بلا وجہ قرضے لے کر اب جو ہے وہ قرض دار اس کے دروازے پر آتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہاں ڈپریشن ہم نے خود اپنے اوپر ہی لی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جوا کھیلنے کا عادی ہے اور لوگوں سے پیسے ہار جاتا ہے، اب اس وجہ سے لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی پریشانی اور ڈپریشن ہم نے خود اپنے سر اوڑھی ہے۔ اور اب ایسی صورت میں بعض اوقات انسان زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور ایسے اقدام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے کہ اپنی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے، شراب میں، جوئے میں، بلا وجہ قرض لینے میں، یا دیگر گناہ کر کے وہ ڈپریشن کا شکار ہے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے، تو سب سے پہلے تو ان نافرمانیوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس کو راغب ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب ہوگا تو انشاءاللہ ڈپریشن اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے اسباب نہیں ہیں، کوئی اور پریشانیاں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی چیز چلی گئی ہے تو یہ ذہن بنائے کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی، مجھے حاصل ہونے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں ملی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ کسی چیز کے حصول میں ناکامی کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ اور اگر کوئی ایسا سبب نہیں، بلا وجہ ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس کا روحانی علاج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور یہ 60 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اول بھی اور آخر بھی درود پاک پڑھے، اور اس پانی کو پی لے۔ دن میں 3 مرتبہ ایسا عمل کرے تو انشاءاللہ یہ ڈپریشن اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عنایت اللہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے یہ حقیقی مسجد ہے یا حکمی؟ امام اگر جماعت کراتے ہوئے پورے کا پورا محراب میں کھڑا ہو جائے تو اس میں حد ہے کہ نہیں؟ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے وہ عام طور پر حقیقی مسجد ہوتا ہے، حکمی مسجد نہیں ہوتا، مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ امام کا پورا محراب میں کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ اس لیے نہیں ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کراہت اس وجہ سے ہے کہ امام نمازیوں سے بالکل مختلف اور جدا کھڑا ہے، ممتاز کھڑا ہے، تو امام کو نمازیوں سے ممتاز جدا، یعنی اس طرح جدا کہ امام کسی دوسرے مقام پر لگے اور مقتدی کسی دوسرے مقام میں لگے، تو یہ کراہت کا سبب ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ اگر امام اگر محراب میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے قدم جو ہے وہ محراب سے باہر ہوں، تاکہ وہ اس کا جو کھڑا ہونا ہے وہ اسی مقام پر ہو کہ جس مقام پر نمازی موجود ہیں۔ تو اب اگر اس کے قدم محراب سے باہر ہیں تو اس صورت میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر رش ہے، عوام کی تعداد نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب اگر امام جو ہے وہ اس میں محراب میں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، عوام کا رش بھی نہیں ہے، اور جو ہے اب امام اگر بالکل جدا الگ تھلگ جو ہے وہ محراب میں کھڑا نظر آتا ہے، تو اب یہ ڈیفرنس کی وجہ سے یہ کراہت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ محراب جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے کراہت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ فرقان ملک بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ حالت احرام میں اگر ہاتھ میں خوشبو لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ حالت احرام میں ہاتھ میں خوشبو لگنے کا حکم یہ ہے کہ اس میں حالت احرام میں اگر خوشبو لگ جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ خوشبو کم ہے یا زیادہ۔ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ زیادہ ہے تو اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا، اگر کم ہے تو دم لازم نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، عنایت حسین بروئی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تو کہنا جائز ہے؟ بعض اشعار میں تو کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ اشعار میں اردو نثر میں یا اردو نظم میں بعض اوقات شعر کی ضرورت کے تحت بعض لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا، وہ شعر کی ضرورت کے طور پر کہے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر جگہ جہاں تو کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو عام بول چال والے تو کے اوپر محمول نہیں کریں گے۔ شعری جو کلام ہوتا ہے، یعنی شعر میں جس طریقے سے الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے اور شعر کے علاوہ جو الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے فنی اعتبار سے، لہٰذا فنی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ساجد مزاری بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا اذان بغیر وضو کیے دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بغیر وضو کے اگر اذان دی، اذان ہو تو جائے گی، لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے، وضو کر کے ہی اذان دینا چاہیے۔ صحیح۔ عمیر
حسان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ انگور کھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی بیل کو شیطان نے پانی دیا تھا۔ انگور تو ایسا پھل ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور انگور جنتی پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اس کا کھانا بلا شبہ جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس کا کھانا ثابت ہے۔ سمیر بٹ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے؟ نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرنا جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس ذکر کی وجہ سے دیگر نماز پڑھنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف سے مراد یہ کہ ان کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ یوں ہی اگر کوئی شخص ساتھ سویا ہوا ہے تو اس کی نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بالکل بلند آواز سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ارشد رضا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے والے کو ادب میں حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر کیا کہیں گے؟ عمرہ ہر عبادت کرنے والے کے لیے اس کا نام ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے نفل پڑھنے والے کو کیا بولیں گے؟ نفلی بولیں گے۔ یہ فرض نماز ادا کرنے والے کو تو نمازی کہتے ہیں، جو نفل پڑھتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت کی جائے تو اس عبادت کے لیے ایک مخصوص نام بھی ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، یہی بڑی سعادت ہے۔ تو عمرے کرنے والے کو تو حاجی بالکل نہیں کہیں گے، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ملک صاحب ہیں پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کب وفات آئے گی؟ یہ تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی موت آنی ہے۔ تو موت تو فرشتوں کو بھی آنی ہے، انسانوں کو بھی آنی ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی موت آئے گی، لیکن اس کی صراحت مجھے کہیں ملی نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ ہاں البتہ یہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ابتداً اس کی آواز آہستہ ہوگی اور پھر وہ آواز بڑھتی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ سب کو موت آ جائے گی، اور فرمایا گیا کہ سارے ملائکہ بلکہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو تمام ملائکہ کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ بچے کا نام مدینہ رکھ سکتے ہیں؟ بچے کا نام مدینہ رکھنا جائز ہے۔ غلام نبی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقے سے مراد اگر یہ ہے کہ کتنی دیر مانگنی چاہیے، تو اس کا جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایسی نماز ہے کہ جس کے بعد سنت اور نوافل ادا کرنی ہیں تو اس میں دعا کو مختصر کرے، اور اگر سنت اور نوافل نہیں ہیں تو لمبی دعا بھی کر سکتا ہے۔ اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اور جب بھی نماز ادا کرے تو دعا کرے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ تم مجھے محبوب ہو، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی مجھے محبوب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ جب بھی نماز ادا کرو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا کے کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم
فرمائے ہیں۔ باقی جو دعا کا طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، کشادہ ہوں اور اٹھے ہوئے ہوں۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ عفان علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور اس کے چند بال اگر نظر آ رہے ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ عورت کے بال بھی ستر عورت میں شامل ہیں، یعنی عورت کو اپنے بالوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر عورت کے بال نماز میں نظر آتے ہیں یا عورت نے ایسا دوپٹہ پہنا ہوا ہے جو اتنا باریک ہے کہ جس میں بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے، تو اس صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورت میں سے اگر کوئی عضو کھل جائے، اگرچہ کہ اس کی مختلف مقداریں ہیں، اور تو اس صورت میں نماز بعض صورتوں میں اصلاً ہوتی ہی نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ابھی بھی نیا سال جب شروع ہوگا تو کئی لوگ آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آتش بازی کرنا ناجائز ہے، بلکہ مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ آتش بازی کا موجد شیطان ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے ڈالا تھا تو اس وقت شیطان جو ہے وہ آگ کے گولے اچھال رہا تھا آگ میں، آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ تو اس لیے آتش بازی بنانا، خریدنا، بیچنا یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور اس کے دنیاوی نقصانات بھی ظاہر ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر آتش بازی کے سامان کی وجہ سے یا آتش بازی کی وجہ سے کئی گھر بھی جل جاتے ہیں، کئی بندوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس شیطانی کام سے ہر مسلمان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال اسلامی بہن کی طرف سے پوچھ رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی روح مبارک قبض کرنے کے بعد کیا دوبارہ جسم میں لوٹائی جائے گی یا لوٹائی گئی؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی وفات آنی ہے، اور یہ وفات اس لیے آنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو موت آئے گی، لیکن انبیاء علیہ السلام کی موت لمحہ بھر کے لیے ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، کہ انبیاء کو موت ضرور آنی ہے لیکن اتنی ایک لمحے کے لیے آنی ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی بلند ترین ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جب اجل آئے گی، وفات آئے گی، اس کے بعد ان کی ارواح مقدسہ کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ شراب پینے والے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے تو 3 دن تک اللہ تبارک و تعالی اس کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نوافل قبول کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو ایک پیالہ پیتا ہے شراب کا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ شراب پینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ شراب کو ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی کو خبال کی نہر سے پلایا جائے گا۔ خبال یہ جہنم کی ایک نہر ہے، کہا گیا کہ یہ وہ نہر ہے کہ جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوتا ہے۔
تو اس نہر سے شرابی کو پلایا جائے گا العیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس نحوست سے اور اس تمام برائیوں کی جڑ سے اپنے آپ کو بچائے۔ بلال شاہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مقتدی پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنا لازم ہے؟ جی ہاں، یہ تکبیریں نماز جنازہ کے ارکان میں سے ہیں، تو ان کا کہنا ضروری ہے۔ صحیح۔ فیصل عباس ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو کہ غسل کی ضرورت ہے تو اس صورت میں کلمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس صورت میں کلمہ، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ذکر و اذکار، درود پاک، کلمہ شریف پڑھنے کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ کلی کر لے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، پھر ذکر و اذکار کرتا رہے۔ سعد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا سورۃ البقرہ لکھ کر گھر میں لٹکایا جا سکتا ہے برکت کی وجہ سے اچھی جگہ پر؟ قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیت حصول برکت کے لیے لکھ کر لٹکائی بھی جا سکتی ہے۔ لکھ کر لٹکانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ پڑھنے کی تو فضیلت احادیث پاک میں بھی آئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ جنات اور شیاطین نہیں آتے ہیں۔ تو پڑھنے کی تو فضیلت احادیث سے ہی ثابت ہے۔ جہاں تک لٹکانے کا تعلق ہے تو قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیت گھر میں لٹکانا جائز ہے حصول برکت کے لیے۔ ایک اور سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ دنیاوی علم جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے دینی علم کی طرح؟ دینی علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ اس اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی بہتر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نفع دیتا ہے۔ جہاں تک دنیاوی علم کے نفع مند ہونے کا تعلق ہے تو دنیاوی علم کا نفع مند ہونا بھی ظاہر ہے۔ ایک آدمی جب دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے، اس کی ڈگریاں لیتا ہے، پھر ان ڈگریوں کی بہاف پر وہ کسی ادارے میں جاب کرتا ہے، روزگار اپنے کماتا ہے، تو یہ اس کے ظاہری فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے انسان کو شعور آ جانا، بے شمار مفید باتوں کا پتہ چل جانا، بے شمار جائز باتوں کا پتہ چل جانا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل جو ہے وہ دنیاوی علم بھی فائدہ مند ہے اور اس کا فائدہ ظاہر بھی ہے۔ اور بعض اوقات دنیاوی علم، بلکہ اکثر اوقات دنیاوی علم دینی علم کے حصول اور صحیح طریقے سے دینی علم کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر اس کو مفید جگہ پر استعمال کریں گے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ بالکل واضح ہے، یوں یہ دنیاوی اعتبار سے مفید ہوگا۔ اور اگر اس کو کسی نیک کام کے حصول کا ذریعہ اچھی نیت سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اخروی اعتبار سے بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک اور سوال ہم شامل کریں گے اس سلسلے میں۔ عمران بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ام ہانی نام رکھ سکتے ہیں؟ ام ہانی نام رکھنا جائز ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جو باب المدینہ کراچی میں ہیں تو انشاءاللہ عز و جل 31 دسمبر کی جو رات ہوگی اس سلسلے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع ذکر و نات ہوگا، وہاں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور رات 12 بجے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے۔ تو آپ بھی شرکت کیجیے گا تاکہ گناہوں سے بچ سکیں اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔